کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک دکان ہوا کرتی تھی۔ علم کی، روشنی کی، لفظوں کی خوشبو سے مہکتی ہوئی اس دکان میں صرف ایک ہی چیز بکتی تھی، کتابیں۔ اسی دکان کی سب سے پرانی الماری میں ایک کتاب رکھی ہوئی تھی، بڑی نفیس، سرخ رنگ کی، سخت جلد میں بندھی ہوئی، سنہرے کنارے، اندر باریک خوشخط تحریر، جیسے کسی نے اپنی محبت دل سے صفحوں پر لکھ دی ہو۔ وہ کتاب خود کو نور کہتی تھی۔ نور کوئی عام کتاب نہ تھی، اس میں کہانیاں تھیں، نظمیں تھیں، سائنس، تاریخ، خواب، حقیقت، دعائیں، سبق، سب کچھ جو اسے کھولتا اس کا دل بھی کھل جاتا۔ نور کہتی تھی، میں اس درخت کی لکڑی سے بنی ہوں جو پہاڑ کی چھاؤں میں اگا، صاف پانی سے سیراب ہوا، اور جب کاٹا گیا تو شکر ادا کیا کہ اب وہ علم کا ذریعہ بنے گا۔ میرے لفظ ان ہاتھوں نے لکھے جو روشن چراغ کے نیچے بیٹھ کر راتوں کی نیندیں قربان کرتے تھے۔ میری جلد اس کاریگر نے تیار کی جس کے ہاتھوں میں ہنر تھا اور دل میں عشق۔ میں ایک خواب ہوں جو لکھا گیا، باندھا گیا، سنوارا گیا اور پڑھا گیا۔ کتنے بچے تھے جو نور سے پڑھنا چاہتے تھے، الفاظ بولنا، خیال کرنا، سوچنا، محسوس کرنا سیکھتے، لیکن پھر وقت بدلنے لگا۔ ایک دن نور نے دیکھا کہ بچے اب اس کے پاس کم آتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں کچھ اور تھا، ایک چمکتا ہوا سا آلہ جس میں رنگین تصویریں تھیں، آوازیں تھیں، حرکت تھی۔ پہلے نور کو خوشی ہوئی، شاید یہ علم کا نیا ذریعہ ہے، مگر پھر وہ دن بھی آیا جب وہ کئی ہفتے خاموش پڑی رہی۔ کوئی اسے کھولتا ہی نہیں تھا۔ وہ کہتی، اب میرے لفظ سسک رہے ہیں، میرے صفحات پر گرد جم چکی ہے، میری مہک جو کبھی دل کو چھو جاتی تھی اب کسی کو محسوس ہی نہیں ہوتی۔ نور کے آس پاس اب کئی کتابیں اداس تھیں، سب کی حالت ایک جیسی تھی۔ ایک دن ایک چھوٹا بچہ آیا اپنے دادا کے ساتھ۔ بچے نے پوچھا، دادا یہ کیا ہے؟ دادا مسکرائے، کہا، بیٹا یہ کتاب ہے، علم کا خزانہ۔ دادا نے نور کو کھولا، اس کی انگلیاں اب بوڑھی ہو چکی تھیں، لیکن اب بھی اس میں اتنی محبت بھری ہوئی تھی، کیونکہ اس نے اسی عزت کے ساتھ اس کو پڑھا۔ نور کے اندر کا درد جیسے لفظوں میں نکل آیا۔ نور کہنے لگی، میں نے وقت دیکھا ہے، میں نے وہ بچے دیکھے ہیں جن کے چہروں پر خوشی صرف ایک کہانی پڑھ کر آتی تھی۔ اب وہ خوشی کسی اسکرین سے آتی ہے، لیکن عارضی۔ میں چاہتی ہوں کہ مجھے پھر سے پڑھا جائے، میرے لفظوں میں چھپے ہوئے خواب پھر سے کسی کی آنکھوں میں بسے۔ میں ماضی نہیں ہوں، میں وہ بنیاد ہوں جس پر آج کی ٹیکنالوجی کھڑی ہے۔ اگر میں نہ ہوتی تو یہ ای بک نہ ہوتی، نہ یہ اسکرین پر لفظ۔ دادا نے بچے کو نور کے کچھ صفحے پڑھ کر سنائے۔ بچے کی آنکھیں چمکنے لگی۔ وہ بولا، دادا کیا میں یہ کتاب اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں؟ دادا نے خوش ہو کر کہا، یہ اب تمہاری ہے اور تمہاری زندگی کا پہلا خزانہ۔ نور کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، اگرچہ کتابیں روتی نہیں، لیکن اس دن نور کی جلد میں نمی تھی، جیسے برسوں بعد اسے اس کی پہچان ملی ہو۔
ٹیکنالوجی بہت ضروری ہے، لیکن کتابیں ہماری اصل ہیں۔ ای بکس، آڈیو، ویڈیو سب آسانی دیتی ہیں، مگر جو قربت، جو خاموشی، جو جذبات ایک کتاب دیتی ہے وہ اور کوئی نہیں دیتا۔ اپنے بچوں کو کتاب کی خوشبو سونگھنے دیں، لفظوں کی روشنی سے ان کے ذہن جگمگائیں، اور کتابوں کو صرف الماریوں کی زینت نہ بنائیں بلکہ دل و دماغ کا حصہ بنائیں، کیونکہ کتاب محض لفظ نہیں، ایک روح ہے جو علم بانٹتی ہے، محبت دیتی ہے اور ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ شکریہ۔